اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ تو بہت ہی خوبصورت احادیث مبارکہ سے آج کے ہم اپنے ای لرننگ پروسیس کا آغاز کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پنجاب گروپ آف کالجز ساہیوال کیمپس کی طرف سے آپ کے لیے ای لرننگ پروسیس کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور آپ کے ساتھ پروفیسر محمد عرفان موجود ہیں جو کہ کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ کو لے کر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو اسٹڈی پیریڈ میں آسانی ہو رہی ہوگی، اور بہت سارے معاملات جو ہیں آپ کی اسٹڈیز کے کافی حد تک ریزولو ہو رہے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 1 بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ICS پارٹ 1 کے اوپر بات کی تھی، اور اس کے اندر ہم نے بیسکس جو کچھ ایلیمنٹس تھے جس میں ہم نے بات کی تھی سافٹ ویئر کی، ہارڈ ویئر کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے ریلیشن شپ، اس کے ڈفرینس پہ بات کی، اور دین بعد میں ہم نے ڈیٹا انفارمیشن اور ڈیٹا پروسیسنگ کی بات کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے جو ہمارے کنٹینٹس ہیں اس کے اندر ہم سیکھیں گے واٹ از کمپیوٹر، کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے پرائمری کمپوننٹس آف کمپیوٹر، کہ کمپیوٹر کے وہ کون کون سے پرائمری کمپوننٹس ہیں جن سے مل کر کمپیوٹر بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے ان پٹ ڈیوائسز کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر ہم پروسیسنگ ڈیوائس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر لاسٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے اسٹوریج ڈیوائس کو۔ تو بڑھتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کے پہلے کنٹینٹ کی طرف، جو کہ ہے واٹ از کمپیوٹر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کی ڈیفینیشن پہ بات کریں گے۔ A computer is a machine that can be programmed to accept data, process data into information and store for later use۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمپیوٹر کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا اور کیوں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، کمپیوٹر جو ہے یہ بیسیکلی ایک مشین ہے۔ اگر ہم مشین کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو مشین جو ہے کوئی بھی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک انسان کی طاقت کی کھپت کو کم کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو انگلش میں اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں، اینی تھنگ وچ ریڈیوسز دا ہیومن ایفرٹ از کالڈ مشین۔ اب دیکھیں، ہم اپنی روزمرہ لائف کے اندر بے شمار ایسے الیکٹرانک پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہماری روزمرہ لائف کے اندر آسانیاں پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، واشنگ مشین استعمال ہوتی ہے جو کہ کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہے، ٹھیک ہے؟ اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب واشنگ مشین نہیں ہوتی تھی تو کپڑے دھوئے جاتے تھے نارملی ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، جس طرح کیجول طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا تھا۔ یا اگر ہم پنکھے کی اگزامپل لیں تو پنکھا بھی ایک مشین ہے جو ہمیں ہوا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم اگر بات کریں پہیے کی، ٹھیک ہے، تو پہیہ بھی ایک مشین ہے۔ غرض آپ کی زندگی کے اندر بے شمار آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہوں گے جو کہ مشینز کنسیڈر کی جاتی ہیں، اور یہ جتنی بھی تمام چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی مشینز ہیں، یہ انسان کے کام کرنے کی صلاحیت کو ایک تو بڑھا دیتی ہیں، اور دوسرا ایک انسان کی طاقت کی کھپت کو کم کر دیتی ہیں۔ تو بالکل سیم اسی طرح سے جس طرح ہم نے باقی چیزوں کو ڈسکس کیا، جو کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر بھی ایک ہمارے پاس مشین ہے جس کو اس طرح سے پروگرام کیا گیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اب ڈیٹا کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے والے لیکچر میں ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ ڈیٹا کیا ہے، کلیکشن آف را فیکٹس اور فگر ہوتا ہے۔ تو یہ جو کمپیوٹر ہے یہ ڈیٹا کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ایکسیپٹ کرنے کے بعد ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، اور جب ڈیٹا پروسیس ہو جاتا ہے تو اس کو انفارمیشن میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ اور جب آپ کے پاس ایک یوزفل انفارمیشن جنریٹ ہو جاتی ہے کمپیوٹر میں، تو اس کے بعد کمپیوٹر کے اندر جو میموری ہوتی ہے اس کے اندر اس ڈیٹا کو بعد میں استعمال کرنے کے لیے سیو کر لیا جاتا ہے۔ A computer consists of hardware and software۔ اب یہ چیز ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کی کہ جو ایک کمپیوٹر ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں پہ بیس کر رہا ہوتا ہے۔ The machine is known as hardware۔ مشین کو ہم ہارڈ ویئر کنسیڈر کرتے ہیں۔ The programs are called software۔ اور جتنے بھی پروگرامز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس کمپیوٹر میں ان کو ہم سافٹ ویئرس کا نام دیتے ہیں۔
The processing of input to output is directed by the software but performed by the hardware. अब जितने भी कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग जो कि इनपुट की जा रही होती है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर की मदद से डायरेक्ट की जा रही होती है, और उसको परफॉर्म करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम हार्डवेयर कंसीडर करते हैं. उसके बाद कुछ प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स की हम बात करेंगे. तो अ कंप्यूटर सिस्टम requires different components to perform the functions of input, processing, output and storage. तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की मदद से डाटा को इनपुट किया जाता है. ये डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में जाता है. सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम नॉर्मली रैम कंसीडर करते हैं, तो रैम के अंदर डाटा वो जाता है. उसके बाद डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग अप्लाई होती है. तो जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस डाटा पे डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करता है. और जब डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशन डाटा पे परफॉर्म हो जाते हैं तो उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस की मदद से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया जाता है. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है, और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल होती हैं. तो एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड इनपुट. ये तो होगी हमारे पास इनपुट की डेफिनेशन कि कोई भी वो चीज़ जो हम कंप्यूटर में मुहैया करते हैं, चाहे वो डाटा हो या चाहे वो कोई हिदायत हो, उसको हम इनपुट कंसीडर करते हैं. इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. जबकि अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो ये ऐसे आलात होते हैं, ऐसे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिनकी मदद से डाटा को कंप्यूटर में दाखिल किया जाता है. मिसाल के तौर पर अब ये डायग्राम में आप डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस को देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये माइक है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि डाटा को आवाज़ की सूरत में कंप्यूटर में दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसी तरह माउस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है. एक यूज़र माउस के डिफरेंट बटन्स पे क्लिक करके अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं या अहकामात जो हैं वो कंप्यूटर्स को देता है. इसी तरह आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है, तो ये कीबोर्ड जो है ये भी एक इनपुट डिवाइस है. इसी तरह ये ग्राफिक टैबलेट आपको नज़र आ रही है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है. तो दीज डिवाइसेस सेंड्स दिस डाटा टू प्रोसेसिंग यूनिट. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी डिवाइसेस हम एज आ इनपुट डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम डिवाइसेस डाटा को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेजती हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर माउस एंड कीबोर्ड. अब अगर हम इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल्स की बात करें तो माउस और कीबोर्ड जो हैं इसकी कॉमन एग्जाम्पल्स हैं. इसके अलावा और बेशुमार इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि डाटा कंप्यूटर्स में दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. तो इंशाल्लाह वो हम आने वाले लेक्चर्स में उसको डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे. उसके बाद जो सेकंड प्राइमरी कंपोनेंट है कंप्यूटर का, उसको हम नाम देते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस. द डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस. ये इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसी डिवाइस जो कि डाटा को प्रोसेस करने की सलाहियत रखती हो, उसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं. द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा. कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होता है इसको नॉर्मली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, या इसको इन शॉर्ट सीपीयू भी कहा जाता है. ये एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि डाटा को प्रोसेस करता है. प्रोसेस की हम जब भी बात करते हैं तो प्रोसेस से मुराद डाटा पे डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना, यानी कि एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर हम डाटा पे डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसर को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं. इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है. जिस तरह एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने ब्रेन का सिस्टम रखा हुआ है सोचो विचार करने के लिए या किसी चीज़ पे गौर व गौस करने के लिए, इसी तरह से कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि डिफरेंट तरह के डिसीजंस टेक करता है, उसको हम सीपीयू का नाम देते हैं. और दैट्स वाई इसी वजह से हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. ये मुख्तलिफ तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे बेस कर रहा होता है.
CPU interprets and execute program instructions. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم کمپیوٹر کو کوئی ہدایات یا کوئی کمانڈ مہیا کرتے ہیں تو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ان ہدایات کو انٹرپریٹ کرتا ہے، یعنی کہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ان کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. آل کمپیوٹر مسٹ ہیو اے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. اب جتنے بھی کمپیوٹرز استعمال ہو رہے ہیں، ہر کمپیوٹر کے اندر سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے یہ لازمی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم بات کریں گے آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی، کہ کمپیوٹر کے جو آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور ان کا استعمال ہم کیوں کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں دا ڈیٹا پروسیسڈ انٹو یوزفل انفارمیشن از کالڈ آؤٹ پٹ. یہ آؤٹ پٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ جب ڈیٹا پروسیس ہو جاتا ہے کمپیوٹر میں جا کے تو اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے، جو معلومات آتی ہے، اس کو ہم آؤٹ پٹ کا نام دیتے ہیں. آؤٹ پٹ ڈیوائسز آر یوز ٹو ڈسپلے دا رزلٹ آف پروسیسنگ. اور جو آؤٹ پٹ ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں کمپیوٹر کے اندر وہ کیا کرتی ہیں؟ ان ریزلٹس کو ظاہر کرتی ہیں، شو آف کرتی ہیں. دا موسٹ کامن آؤٹ پٹ ڈیوائسز آر مانیٹر اینڈ پرنٹر. اب اگر ہم آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی ایگزامپلس کی بات کریں تو مانیٹر اور جو پرنٹرز ہیں یہ ایک بہترین آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں. مانیٹر پہ نارملی ہم کوئی بھی چیز ویڈیو فارمیٹ میں دیکھتے ہیں، جس طرح آپ یہ لیکچر اپنی اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بیسکلی ڈسپلے ڈیوائس یا مانیٹر کی مدد سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور پرنٹر کا استعمال نارملی تب ہم کرتے ہیں جب ہم نے ہارڈ کاپی کی فارمیٹ میں کوئی آؤٹ پٹ ریسیو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد لاسٹ کمپوننٹ ہے ہمارے کمپیوٹر کا، جس کو ہم اسٹوریج ڈیوائس کا نام دیتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسٹوریج یوزلی ریفرز ٹو سیکنڈری اسٹوریج. ہم جب بھی اسٹوریج کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد سیکنڈری اسٹوریج لی جاتی ہے. یاد رکھیے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ کمپیوٹرز میں دو طرح کی میموریز استعمال ہوتی ہیں. ایک کو ہم پرائمری میموری کا نام دیتے ہیں، اور جو سیکنڈ اسٹوریج ڈیوائس ہوتی ہے اس کو ہم سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز یا آکسیلری ڈیوائسز کا نام دیتے ہیں. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو مین میموری ہے یہ پروگرامز کو یا ڈیٹا کو ٹیمپریری طور پر سٹور کرتی ہے. جس طرح یہ سیکنڈ پوائنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، دا مین میموری سٹورز ڈیٹا اینڈ پروگرامز ٹیمپریری، کہ جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں کمپیوٹر میں، جتنا بھی ہمارے کمپیوٹر میں ڈیٹا ہوتا ہے، اگر تو وہ مین میموری میں ہے تو اٹس مین کہ وہ ٹیمپریری طور پر ہے. اگر وہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کے اندر ہے تو اٹس مین کہ پھر وہ پرماننٹ طور پر محفوظ ہے کمپیوٹر میں. سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس از ریکوائرڈ ٹو اسٹور ڈیٹا، انفارمیشن اینڈ پروگرامز پرماننٹلی. جبکہ جو کمپیوٹرز کی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں اس کے اندر ڈیٹا یا آپ کی انفارمیشن جو ہے یا پروگرامز جو ہیں وہ پرماننٹ بیس پہ محفوظ ہوتے ہیں. ایک یوزر کا جب بھی اس کو استعمال کرنے کا دل کرتا ہے تو وہ اس کو آسانی کے ساتھ ایکسیس کر لیتا ہے. موسٹ کامن اسٹوریج ڈیوائسز آر ہارڈ ڈسک، USB فلیش ڈرائیو اینڈ آپٹیکل ڈسک سچ ایز CD اور DVD. اب اگر ہم اسٹوریج ڈیوائسز کی ایگزامپل کی بات کریں تو بے شمار ایسی اسٹوریج ڈیوائسز آج استعمال ہو رہی ہیں جن کے اندر ہم اپنے ڈیٹا کو محفوظ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ USB کا استعمال جانتے ہیں یا اگر آپ اپنی روزمرہ لائف کے اندر USB کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بیسکلی ایک ہماری سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس ہے جس کے اندر ہم اپنے ڈیٹا کو، امپورٹنٹ فائلز کو محفوظ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. لائک اگر ہم نے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں اپنے کسی ڈیٹا کو یا اپنے کسی پروگرام کو شیئر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم USB کا نارملی استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ڈائیگرام میں ڈفرینٹ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز نظر آ رہی ہیں جن کے اندر ہارڈ ڈسک ہے، ٹھیک ہے، میموری کارڈ ہیں، پین ڈرائیو ہے، اس کے بعد CD ہے، DVD ہے. تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں سوائے روم اور ریم کو چھوڑ کے، بیکاز روم اور ریم جو ہے یہ ہماری پرائمری ڈیوائسز ہیں، پرائمری میموری کے اندر کنسیڈر کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ یہ جتنی بھی آپ کو ڈیوائسز نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے پاس سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ہیں. تو امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اپنے انسٹرکٹر محمد عرفان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.